ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے اور ایک سنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں میں پیدا کی ہے. ہمیشہ سے یہ اللہ رب العزت کا طریقہ رہا ہے کہ ظالم جب اپنے ظلم کو حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں. دیکھنے میں تو بڑا ظالم لگے گا لیکن اندر سے اللہ رب العزت اس کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ پھر اس کو قسم قسم کے وسوسے، قسم قسم کے شبہات اور قسم قسم کی ہیبتیں اس کے اندر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا طریقہ ہے. جب کبھی ظالم ڈرنے پر آ جائے یا پھر غلط فیصلوں کے کرنے پر آ جائے یا اپنے ظلم کو حد سے زیادہ بڑھانے پر آ جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ظالم کا خاتمہ بالکل قریب ہے. ہمارا مسئلہ الگ ہے. ظالم کا جب ظلم بڑھ جاتا ہے، نئے نئے قانون آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب باطل کا خاتمہ ہونے والا ہے. یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ اہم باتیں اور اس وقت کا جو ظالم بادشاہ فرعون تھا اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر کے میں آپ حضرات کو حالات حاضرہ اور موجودہ زمانے کے تعلق سے آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی وہ سنت دوبارہ آنے والی ہے کہ جب ظالم حد سے زیادہ ظلم کرنے پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے. ظالم کو فوراً نہیں پکڑتے، اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ کہاں تک یہ ظلم کرے گا، کہاں تک یہ ظلم کرے گا، کہاں تک قانون بنائے گا، کہاں تک مسلمانوں کو پریشان کرے گا، کہاں تک ماب لنچنگ کرے گا، کہاں تک مسلمان بچیوں کو قتل کرے گا. لیکن جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اچانک اللہ رب العزت اس کی رسی کو کھینچ لیتے ہیں. فرعون کے زمانے میں بھی جب اس کے خاتمے کا وقت آیا، قرآن پڑھیں بڑا عجیب مزہ آتا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. جب فرعون کے خاتمے کا وقت بالکل قریب آیا، فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے. جس طریقے سے کنگ ایک لفظ ہوتا ہے، بادشاہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایسے ہی اس زمانے کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جو فرعون تھا،
اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو مصر سے نکل رہی ہے اور اس کی پوری حکومت کو جلا کر خاک کر رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنے نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھئی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا؟ تو نجومیوں نے جواب دیا کہ اس سال آپ کی حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو لڑکا آپ کی پوری حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو ایک تھا خواب، لیکن اللہ رب العزت نے اس خواب کے ذریعے سے اس کے دل میں ایسی ہیبت ڈالی کہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی، نہ وہ راتوں کو کھاتا تھا، نہ دن میں وہ راتوں میں سوتا تھا، نہ دن میں کھاتا پیتا تھا۔ حیران اور پریشان کئی دن گزر گئے، اپنے وزیروں کو بلایا اور بلا کر اس نے پوچھا کہ بھئی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی یہ تعبیر بتلائی گئی ہے کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کو ختم کرنے والا ہے، تم مشورہ دو میں کیا کروں؟ سب نے کہا کہ بادشاہ، آپ تو بادشاہ ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، ہم تو آپ کو سجدہ کرنے والے، ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے، آپ کے کسی حکم سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کریں، پورے مصر میں اعلان کروا دیں کہ اس سال جو لڑکا پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا، اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اب ظلم کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے تو ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی واسطے میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ظالم کا جب ظلم بڑھ جائے تو پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے واسطے اطمینان کی چیز ہے۔ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کی، اللہ کی مدد آئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کی، اللہ نے موسیٰ کو بھیج دیا۔ تو جب کبھی ظالم کا ظلم بڑھے گا، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی موسیٰ آئے گا۔ جب کبھی کوئی فرعون اپنا سر اٹھائے گا، موسیٰ کی لاٹھی اس کے سر کو دبانے کے واسطے اللہ بھیج دے گا۔ اس واسطے ظالموں کے ظلم کے بڑھنے کے وقت میں جو مایوسی ہمارے اندر خاص طور پر اب پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس مایوسی کو ختم کرے۔ حالات کے بدلنے کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا بڑی بڑی باتیں، میں بڑے بڑے علماء کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑے بڑے دانشوروں کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ سنیں کبھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی باتیں، آپ کی مایوسی آپ کے خوشی میں بدل جائے گی، آپ کا خوف آپ کے اطمینان میں بدل جائے گا۔ کبھی سن کر دیکھیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کو، جتنی تاریخ کو انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور جتنے گہرائی کے ساتھ وہ تاریخ کو جانتے ہیں، یہاں کے حالات کو جانتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ مسلمانوں کو قسم دے کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں، خدا کی قسم، یہ مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، جب ظالم کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ظالم کے دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ظلم میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اس سال جو لڑکا پیدا ہو، جو لڑکا اس سال پیدا ہو، بنی اسرائیل میں کسی گھر میں اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور جو لڑکیاں ہوں گی ان لڑکیوں کو قید میں لا کر ہمارے پاس خدمت کے واسطے رکھا جائے، ہمارے نوکر بنا لیا جائے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو، تم بھول گئے؟ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہاری مدد اس وقت میں کی ہے جب فرعون نے پورے اس سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو ختم کر دیا تھا۔ کوئی چانس نہیں تھا اس کی حکومت کو گرانے کا، لیکن اللہ نے وہیں سے ایک موسیٰ کو بچایا، وہیں سے ایک موسیٰ کو زندگی بخشی، وہیں سے ایک موسیٰ کو پروان چڑھایا، آگے بڑھا کر اسی موسیٰ کو فرعون کی ہلاکت کا سبب بنایا۔ وَاذْكُرُوا، اللہ فرماتا ہے یاد کرو میرے بندو، یاد کرو۔ تم کمزور کیوں پڑ جاتے ہو؟ تم خوف کیوں کھا جاتے ہو؟ تم ہیبت میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہو؟ تم مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ تمہاری تاریخ ہے، تمہارے سامنے قرآن ہے، اٹھاؤ قرآن کو دیکھو، کیسے کیسے حالات میں اللہ نے کیسی مدد کی، کیسے کیسے راستے اللہ نے کھولے۔ ادھر فرعون نے اعلان کیا
کہ اس سال جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کیا جائے۔ ہر گھر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، جہاں لڑکا پیدا ہوا اس کو لا کر قتل کر دیا گیا۔ جس بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا لا کر قتل کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کی آیت کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی، فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آ کر موسیٰ کی ماں سے کہتا ہے علیہ السلام آ کر کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تمہارا یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اور فرعون کے لشکری آئیں گے اور اس بچے کو ذبح کر دیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا اپنے اس بچے کو اٹھاؤ، سامنے جو لکڑی کا صندوق پڑا ہوا ہے اس صندوق میں ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو۔ عقل کہتی ہے، سائنس کہتی ہے، دنیا کہتی ہے فرعون کا لشکری آئے گا، فرعون کا سپاہی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ رحم آ کر چھوڑ بھی دے، بچنے کے چانسز ہیں، چھپا کر اندر رکھ دے، بچنے کے چانسز ہیں، کسی کو نہ بتلا کہ تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، بچنے کے چانسز ہیں، لیکن اگر اٹھا کر لکڑی میں صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا تو بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ دریا میں ڈالنے سے مر جائے گا، ایمان کہتا ہے کہ دریا میں ڈالنے سے ہی بچ جائے گا۔ حالانکہ دریا ڈبونے والا تھا، ماں کی گود مارنے والی نہیں تھی، ماں کی گود میں موت کا آنا نہیں تھا، دریا میں ڈالنے سے موت کا آنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کا دینا، زندگی کا دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، کامیابی کا دینا، ناکامی کا دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے فرشتے کو بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ماں کے پاس شیطان آیا اور اس نے سمجھایا کہ یہ کیا کرتی ہو؟ دیکھو اگر آ بھی گیا فرعون کا لشکری اور اس نے تمہارے بچے کو قتل بھی کر دیا تو تمہارا بچہ قتل ہوگا، پھر تمہارے گھر کو اس کا جنازہ واپس آئے گا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھو گی، تم اس کو کفن پہناؤ گی، پھر اپنے گھر میں کسی جگہ پر یا کسی قریب کی جگہ پر قبرستان میں لے جا کر دفن کرو گی، زندگی بھر اپنے بچے کی خبر کو دیکھ تو پاؤ گی۔ اگر تم نے دریا کے حوالے کر دیا تو پتہ نہیں تمہارا بچہ کس بہاؤ کو چلے جائے، کس مگرمچھ کے منہ میں آ جائے، کس سمندری جانور کے منہ میں چلا جائے، پھر تمہارے بچے کا عطا پتہ نہیں ہوگا۔ خبردار خبردار نہیں ڈالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے عقل سے سوچنے والی نہیں ہوں، بلکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے جب میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے بچائے گا تو پھر بچائے گا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اللہ نے 3 وعدے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم کوئی غم مت کرنا، کسی قسم کا خوف مت کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ چلے جائے گا ہم حفاظت کر لیں گے کسی گفا میں رکھ کر، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری آنکھوں سے دور رکھ کر ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے تمہارے بیٹے کو۔ پہلی خوشخبری، دوسری خوشخبری دی، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس آئے گا، صرف تمہارا بیٹا بن کر رہے گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو وقت کا نبی بنا کر رکھیں گے، نبوت ہم اس کو عطا کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں۔ اللہ کی حکمتیں بھی بڑی عجیب و غریب، دنیا والوں کو سمجھانے کے واسطے۔ بات آگے چلے گی آئندہ جمعہ یا پھر اس کے بعد کے جمعہ میں شاید بات آئے تو اس وقت میں آپ کو بتلاؤں کہ اس وقت میں، اس سال میں جتنے بچے پیدا ہوئے پورے بچے قتل کر دیے گئے فرعون کی طرف سے۔ 2 بچے بچے، صرف 2 بچے۔ ایک بچہ تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈالا، صندوق میں ڈال کر بھیجا، کہاں پر گیا؟ آگے جاتے جاتے دریا بہتا چلا جا رہا ہے، آگے جانے کے بعد میں 2 راستے آئے، اب پانی کا بہاؤ جا رہا ہے، ایک راستہ تو پانی کا وہ ہے جو باہر دریا میں چلا جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جو سیدھا فرعون کے محل میں جاتا ہے۔ اب فرشتے پریشان کہ اگر فرعون کے لشکر محل میں اگر چلا جائے یہ صندوق تو پھر فرعون تو ختم کر دے گا۔ فرشتے پانی کے بہاؤ کو آہستہ آہستہ دھکیل رہے ہیں کہ کہیں یہ صندوق فرعون کے محل میں نہ چلا جائے۔
اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، فرشتوں دور ہٹو، حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم موسیٰ کی حفاظت کریں گے فرعون کے محل میں رکھ کر۔ آنے والے لوگوں کو پتہ تو چلے، جو مایوس ہو کر بیٹھے ہوں گے، امت محمدیہ کے نوجوان، امت محمدیہ کے مسلمان جو مایوس ہو کر بیٹھیں گے، ان کو پتہ چلے کہ اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے دشمن کے محل میں رکھ کر حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کرنے کی جب اللہ نے ٹھان لی تو دشمن کے محل میں رکھ کر حفاظت کرتا ہے۔ ادھر گیا، اللہ تیری عجیب شان، اس سال 2 بچوں کی جانیں بچی، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک دوسرے شخص کی جس کا نام آئندہ میں آپ کو بولوں گا۔ اللہ کا دشمن، اللہ کو ماننے والا نہیں، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اس بچے کی حفاظت کرو۔ اے اللہ، سوال یہ ہے، ایک طرف تیرا دشمن، ایک طرف تیرا نبی، نبی کی حفاظت کے واسطے فرعون کے محل میں بھیجا اور اپنے دشمن کی حفاظت کے واسطے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ کی طرف سے جواب یہی آتا ہے تاکہ دنیا والے جان لیں جو اللہ کی مان کر چلنے والا ہے اللہ اس کو دشمنوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، دشمن کے محلوں میں بھی اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننے والے بنیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے والے بنیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھارنے والے بنیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی مان کر چلنے والے بنیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ بننا ہماری ذمہ داری ہے، باقی کی حفاظت یہ اللہ کی ذمہ داری۔ تو فرعون کے لشکر محل میں وہ صندوق گیا، جیسے ہی گیا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ وہیں پر ٹہل رہی تھی، اچانک انہوں نے دیکھا، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر مجھے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا صندوق آ رہا ہے تو اس نے اس صندوق کو اٹھایا اور اٹھا کر کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا انہوں نے کہ اس کے اندر سے ایک معصوم بچہ، پیارا خوبصورت بچہ۔ ایک تو پہلے ہی بچے ہوتے ہیں پیارے معصوم، چاہے وہ کتنے بھی کالے کلر کے رہوں، چاہے وہ جتنے بھی بدصورت رہوں، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مٹھاس ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مٹھاس اس واسطے ہوتی ہے کہ ابھی تک اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر گناہوں کی گندگیاں نہیں آتی۔ اس واسطے ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مٹھاس ہوتی ہے۔ تو دیکھا حضرت آسیہ نے، ایک تو پیارا معصوم بچہ، دوسرا کون سا بچہ جو آگے چل کر اللہ کا بہت ہی محبوب اور بہت ہی اللہ کا پسندیدہ نبی بننے والا ہے۔ نبوت کی چمک اور نبوت کا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ نہیں، اسے تو میں پالوں گی، اسے میں پالوں گی، اپنے پاس رکھوں گی۔ فرعون کے جو درباری تھے، جو لشکری تھے اور جو پولیس کا محکمہ تھا، وہ دوڑا آیا اور آ کر کہا کہ نہیں، فرعون کی طرف سے تو حکم آیا ہے کہ اس سال کسی بچے کو زندہ رہنے نہ دیا جائے۔ تو کہا کہ میں جا کر میں بات کروں گی فرعون سے۔ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت آسیہ فرعون کے پاس گئیں۔ فرعون کے پاس جانے کے بعد جیسے ہی فرعون نے دیکھا کہ ایک بچہ، پورے شہر میں بچوں کا قتل ہو رہا ہے اور ایک بچہ دریا کے راستے سے محل کے اندر پہنچ گیا ہے، تو فرعون کا ماتھا ٹھنکا اور وہ سمجھا کہ یہی ہے جو مجھے آگے چل کر میری حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ جب باطل کمزور ہونے پر آتا ہے تو پھر معمولی بچوں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے اندر سے مایوسی کو ختم کریں، اللہ رب العزت آگے راستے پیدا کرے گا۔ تو فرعون نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا؟ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس وقت میں جو الفاظ حضرت آسیہ نے کہے، قرآن نے ان الفاظ کو وہاں پر ذکر کیا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں بن سکتا۔ حضرت آسیہ نے کہا
بہت اہم چیز حضرات علماء اکرام نے یہاں پر لکھی ہے والدین کے واسطے، گھر کے بڑوں کے واسطے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور فرعون نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے کبھی اس کے واسطے بد دعا کا اثر کر جاتے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے کبھی اس کی اولاد کے واسطے بد دعا کا اثر کر جاتے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے کبھی اس کی زندگیوں کو جو ہے نا اجاڑنے کے واسطے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ فرمایا کہ اگر اس وقت میں فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا۔ لیکن اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ خاص طور پر والدین کے واسطے، گھر کے بڑے لوگوں کے واسطے سمجھنے کے ہیں کہ ہم غصے میں آ کر اپنے بچوں کو ایسے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ہماری دکنی زبان میں تیرا مردہ نکلو، اس قسم کی باتیں یہ اپنے بچے کے واسطے بد دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں اپنے بچے کو اس قسم کی دعا دیتی ہے، بد دعا دیتی ہے کہ تو مر جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو خلاش ہو جائے۔ اب ماں بچپن میں دے کر بھول جاتی ہے، وہ بچہ جوانی کی دہلیز کو پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں جب بالکل ہٹا کٹا ہوتا ہے، اچانک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں رونے لگتی ہے، اللہ فرشتوں کو اس ماں کے پاس بھیجتا ہے، فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، اے عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ حالانکہ سنے نہیں آتا، لیکن فرشتے آ کر سوال جواب کرتے ہیں، اے عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرا رونے کا کوئی حق نہیں بنتا، تو نے خود اپنے بچے کو بچپن میں بد دعا دی تھی کہ یہ ہلاک ہو جائے، یہ مر جائے، اس کا مردہ نکل جائے۔ اللہ نے اسی وقت میں قبول کر لیا تھا، اس کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے واسطے اپنے بچوں کو کسی قسم کے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں۔ ایک بات بول کر اپنی بات کو ختم کروں، فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ بھی چلنے والا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو قرآنی واقعات کے ذریعے سے مضبوط بنانا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس واقعے کو میں لے کر جاؤں گا، لیکن زبان سے نکلنے والے جملوں کا جو اثر ہوتا ہے اس پر موجودہ حالات کا ایک واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ملک عرب میں مکہ معظمہ میں ایک چھوٹا سا لڑکا، حقیقی واقعہ ابھی موجودہ حالات کا، ماں کو اپنے بچے کو کیسی دعائیں دینی چاہیے، غلطی سے بھی غصے میں آ کر بھی کبھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ پھر یہ دعائیں بچوں کے حق میں بد دعائیں بن جاتی ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی اگر غصہ بھی آ جائے تو اچھے الفاظ استعمال کریں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، چھوٹا سا بچہ، شرارت اس کو سوچتی ہے، اور مہمانوں کے واسطے جس سالن کا انتظام کیا گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، شرارت میں اس نے یہ کیا، باہر گیا، ایک مٹی میں جو ہے نا باہر سے ریتی لے کر آیا اور آ کر اس نے سالن میں ڈال دیا۔ ماں کو غصہ آیا، ماں چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ برباد ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، نہیں، ماں کی زبان سے جو الفاظ نکلے، ماں نے کہا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ ماں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سمجھ میں نہیں آیا کیا بولوں، لیکن اپنے بچے کے واسطے بد دعا نہیں کروں گی، کہا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اور اسی کعبے کے امام نے انٹرویو دیا۔ پتہ ہے آپ کو کعبے کا امام کون ہے؟ آج جس کو پوری دنیا کعبے کا سب سے بڑا امام کہتی ہے، امام عبد الرحمن السدیس، یہ وہی بچہ ہے جس کو آج دنیا کعبے کا سب سے بڑا امام مانتی ہے۔ ماں کی دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہے، ماں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ اثر کر جاتے ہیں۔ اور صرف ماں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں، یاد رکھیں ہماری زبانوں سے نکلنے والے الفاظ بھی بہت معنی رکھتے ہیں،
بہت اثر رکھتے ہیں۔ میں خاص طور پر نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زبانوں پر جو گندی گالیاں آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس کی زبانوں سے گالیاں نکلیں، مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جو کسی کو لعنت اور ملامت کرنے والا ہو۔ ہماری زبان سے نکلنے والی گالیاں ہماری زندگیوں کو برباد کر دیتی ہیں، ہماری زبانوں سے نکلنے والی گالیاں ہماری نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، خواہ مخواہ نہ کوئی کام نہ کوئی ضرورت ہماری زبانوں پر گندے الفاظ ایسے آتے چلے جا رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ہماری زبانوں سے نکلنے والی گندی گالیاں ہماری زندگیوں پر بہت خراب اثر ڈالتی ہیں، بعد میں ہم پریشان پھر رہے ہیں۔ سب کو اچھی اچھی نوکریاں لگ گئی، سب کے گھر بس گئے، سب کے بیوی بچے خوش خرم ہیں، مجھے کیا ہو گیا پتہ نہیں، نہ مجھے اچھی نوکریاں لگتی ہیں، نہ میرے گھر میں خیر و برکت ہے، اور نہ ہی میرے گھر میں سکون ہے، زندگی میں سکون ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی گالیاں ہیں جو ہم چبوتروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ اس واسطے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔